الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله مولانا العظيم قد نرى تحقیق کے ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہی کا آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک بس ضرور بھی ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے یعنی آپ کے رخ کو پھیر دیں گے قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں فولی وجہک سو آپ اپنے رخ کو پھیر دیجئے شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں تم ہو فولو تو تم پھیرو وجوہکم اپنی رخ کو شطر اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہ حق ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ بے خبر نہیں ہے عَمَّا يَعْمَلُونَ ان کاموں سے جن کو وہ کرتے ہیں یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 تبدیل اور تحویل قبلہ کا مضمون ہی چل رہا ہے اس کی حکمتیں اللہ بیان فرماتے ہیں چنانچہ تحویل قبلہ کے متعلق ایک حکمت اوپر آئی تھی کہ بیت المقدس سے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کو جو قبلہ بنایا اس کا ایک راز تو یہ تھا کہ اللہ فرماتے کہ ہم دیکھیں کون نبی کی اتباع کر کے اس حکم کو مان کر چلتا ہے اور کون ایسا ہے جو تعصب اور ہٹ درمی اور ضد پر اتر جاتا ہے اور یہ تبدیل قبلہ والے حکم کا وہ انکار کرتا ہے ایک حکمت تو یہ تھی جو آیت ابھی پڑھی گئی اس میں دوسری حکمت بتائی جا رہی ہے کہ تبدیل قبلہ کے متعلق دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگرچہ اللہ ہی کے حکم سے جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن دل کے اندر ایک تمنا تھی ایک شوق تھا ایک رغبت تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جائے کہ جو کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے یہ آپ کی دلی خواہش اور دلی تمنا تھی، حتیٰ کہ
اپنی تمنا کا اظہار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور، اللہ کے دربار میں آپ کا مقام انتہائی بلند اور بہت ہی اونچا ہے، لہذا آپ ہی اپنے رب کے سامنے اپنی تمنا کو رکھیے اور اس درخواست کو پیش کیجیے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر اللہ کی عظمت بھی ایسی تھی، اور اللہ کے یعنی کہ جو شاہی آداب ہوتے اس طریقے سے وہ آداب اور وہ عظمتیں جو اللہ کی ہونی چاہیے وہ حضور کے دل میں تو تھی، لہذا تمنا تو رہی دل کے اندر، اور اس تمنا کا اظہار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے کہ جو کعبۃ اللہ قبلہ مقرر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اسی تمنا کے خاطر بار بار آسمان کی طرف اپنے نگاہیں اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے تھے؟ اس انتظار میں اٹھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کوئی حکم لے کر آ رہے ہیں، یعنی تبدیل قبلہ کے متعلق کوئی حکم لے کر آ رہے ہیں۔ بس اس انتظار کے اندر آپ کی مبارک نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھا کرتی تھی، یعنی اتنا شدت سے انتظار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا شوق اور ایسی رغبت تھی دل کے اندر کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے بیت المقدس کی طرف۔ تو آپ کے دل میں یہ جو شوق تھا اور آپ کے دل کے اندر یہ جو رغبت تھی، اور اسی رغبت اور اسی شوق اور اسی تمنا کے بنا پر بار بار نگاہیں آپ کی جو اوپر اٹھ رہی ہے، اسی بات کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی نگاہوں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اس تمنا کے ساتھ میں کہ کوئی اللہ حکم دے دے کہ کعبۃ اللہ ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک بات ہے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور ہم آپ کی تمنا کو پورا کریں گے۔ اس آیت کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنا اونچا ہے کہ خود رب العالمین حضور کی تمنا کو گویا کہ اس طریقے سے بیان فرما رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کی تمنا پوری کریں گے، اور آپ کے لیے جو تمنا ہے کعبۃ اللہ کے قبلہ مقرر کرنے کی وہ آپ کی پسندیدہ ہے، ہم آپ کی پسند کے مطابق حکم کریں گے۔ یہ بات کہی اللہ نے، حالانکہ کعبۃ اللہ کا گھر ہے، روئے زمین پر سب سے پہلے بننے والا گھر ہے، تو اللہ کا بھی گھر ہے اور اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، لیکن آیت کے الفاظ پر غور کریے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ترضاہا، اس قبلہ کو، یعنی کہ ہم آپ کے لیے کعبہ مقرر کریں گے کعبۃ اللہ کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جس کو ہم پسند کرتے، جبکہ اللہ کا بھی پسندیدہ ہے۔ یہ حضور کے ساتھ میں اللہ کی محبت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں گویا کہ یہ اللہ جو آپ کی تمناؤں کی جو قدر کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دربار کے اندر ہمارے محبوب کا مقام کتنا بلند ہے کہ وہ دل سے جو تمنا بھی کرتے ہیں ہم اپنے احکام کے اندر تبدیلی بھی لاتے ہیں۔ ترضاها فولی وجهك فلنولینك قبلة ترضاها، ہم ضرور آپ کی تمنا کو پورا کریں گے اور آپ کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم تمنا کے مطابق حکم فرما دیا، فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو چلیے ٹھیک بات ہے، آپ کی تمنا ہے، آپ کی دل کی خواہش ہے، آپ کی ایک رغبت ہے، تو چلیے ہم بھی حکم دے دیتے ہیں کہ اب مسجد حرام کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اب نمازیں پڑھیں گے، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ اب قیامت تک آنے والی پوری انسانیت جو بھی عبادت کرے گی اس کا مرکز کعبۃ اللہ رہے گا۔ فولوا وجوہکم شطرہ،
وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی رہو، یعنی آپ کو بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت انجام دینی ہے، اور آپ کی امت کو بھی کوئی کہیں بھی رہے، حتیٰ کہ کوئی بیت المقدس میں بھی رہے تو بھی اب اس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی ہوگا، اس میں رہتے ہوئے بھی کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کو انجام دے گا اور اپنی عبادت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ دوسری حکمت ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کو یعنی کہ اس کا حکم منسوخ کر کے کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ آیت کریمہ کے اندر آیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ ایک ہے فولی وجہک الی الکعبہ، آپ اپنے رخ کو کعبہ کی طرف پھیر دیجئے، اس لیے کہ مسئلہ کعبے کا چل رہا ہے۔ کعبہ جو چہار دیواری ہے جو حرم کے اندر ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اور حرم پورا علاقہ الگ ہے جو اس کے چاروں طرف اس کی باؤنڈری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، یہاں پر کعبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دین آسان ہے اور اللہ کے احکام کے اندر آسانی ہے۔ کس طریقے سے آسانی ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ فولی وجہک الی الکعبہ، آپ اپنے چہرے کو یعنی کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیجئے، تو جو کوئی بھی آدمی جہاں کہیں بھی رہے، چاہے اس حرم کے اندر رہے، بیت اللہ کے سامنے رہے، یا بیت اللہ اس کی نظروں سے غائب رہے، حرم کے باہر رہے یا کسی دور علاقے میں رہے، اس کے لیے پرفیکٹ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور عبادت کرنا لازم ہو جاتا، ضروری ہو جاتا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا۔ اب اس کے اندر تکلیف کہاں پیش آتی کہ جو لوگ وہیں بیت اللہ میں موجود ہے ان کے لیے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ان کے لیے تو آسان، اس لیے کہ سامنے کعبۃ اللہ بھی ہے، اسی لیے مسجد وہاں پر جو صفیں لگتی ہیں وہ صفیں سیدھی نہیں لگتی، گول لگتی ہے۔ کعبۃ اللہ جب عین بالکل سامنے مقابل ہو تو بالکل اس کی جہت اور اس کی سیدھ میں ہونا لازم ہے، ضروری۔ تو اگر جو لوگ وہاں رہتے ان کے لیے عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا، لیکن جن کی نظروں سے کعبۃ اللہ غائب رہتا، جیسے ہم ہیں یا جو حرم کے باہر رہتے ہیں، اب ان کے لیے ہم کو کعبہ نظر نہیں آتا، اب بالکل عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ظاہر سی بات ہے نئی نئی جدید ٹیکنالوجی والے آلات کے ذریعے سے بھی اگر اس کا اندازہ لگایا جاتا تو وہ اندازہ بھی غیر یقینی نکلتا۔ تو جو کعبۃ اللہ سے غائب ہے یعنی جو دور ہے ان کے لیے عین کعبہ کی طرف جہت کرنا، رخ کرنا، یہ مسئلہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے شطر المسجد الحرام کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو وہی موجود ہے بیت اللہ کے سامنے وہ تو عین کعبہ یعنی جہت کی طرف رخ کر کے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور جن کی نظروں سے کعبۃ اللہ غائب ہے، نظر نہیں آتا، تو ان کے لیے پورا حرم جو ہے کعبہ کے مقابل میں ہو جائے گا، اس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہو جائے گی، یہ کعبۃ اللہ ہی کی طرف نماز کہی جائے گی، اس لیے کہ ہمارے دین میں آسانی ہے، مشکلیاں نہیں ہے۔ اسی وسعت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کعبۃن کا لفظ استعمال نہیں کیا، مسجد الحرام کا لفظ استعمال کیا کہ جو وہاں سے دور ہے وہ مسجد حرام کی طرف بھی رخ ہو جائے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، جیسے ہم ہوتے ہیں ایسے دوسرے ممالک والے ہوتے ہیں، بلکہ حرم کے ہی وہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں جن کے سامنے بیت اللہ نہیں، جہاں مسجد وہاں ہے دوسری مساجد، دیکھیے وہاں جا کر تو حرم کی طرف ہی رخ ہو جائے گا تو نماز ہو جائے گی۔ بس اسی بات کو سمجھانے کے لیے فولی وجہک شطر المسجد الحرام کا لفظ استعمال فرمایا کہ
کہ آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے جو وہاں موجود نہیں ہے، کہ وہ کہاں رخ کریں گے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر دو، تو وہی کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ سمجھا جائے گا۔ یہ وسعت ہے دین کے اندر، یہ آسانی ہے، مشکلیاں نہیں ہے۔ یہ دیکھو اللہ کا حکم، اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بالکل کعبے ہی کی طرف رخ کرو تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے تھے بھائی، ہاں اندازہ لگا سکتے کہ بالکل کعبے کی سیدھ میں ہی ہر آدمی کھڑا ہو، کیسے کھڑا رہ سکتا تھا؟ کیسے اس عبادت مشکل ہو جاتی، عبادت مشکل ہو جاتی تو آدمی کیا کرتا؟ پھر اس سے دور ہو جاتا۔ اللہ نے دین کے احکام کے اندر آسانیاں اس لیے رکھی ہے تاکہ آدمی دین کے اوپر عمل کرنے والا بنے، یہ آسانی۔ اب آگے اللہ فرماتے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ۔ اب مسئلہ رہا اہل کتاب کا، حکمت تو یہی ہے تحویل قبلہ کی کہ آپ کی عظمت، آپ کے اسٹیٹس، آپ کے مقام اور آپ کے یعنی کہ وہ بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے گویا کہ اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا، جو اس طریقے سے آپ کی تمنا کا اظہار فرما کر آپ کی عظمت کو اللہ نے بڑھا دیا۔ مسئلہ رہا اہل کتاب کا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ۔ اب ان کا تو دھندا تو ایک ہی ہے بھائی، ایک ہی کام کرتے ہو، تو جہاں قبلہ بدلا یا جہاں کوئی نیا حکم آیا تو اچھل پڑتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، اعتراضات کرنے لگتے ہیں، نئے نئے سوالات، نئے نئے اعتراضات، نئے نئے شکوک اور نئے نئے شبہات اس طریقے سے پیدا کر کے کمزور ایمان والوں کے دل میں ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ بھی اپنے دین سے دور ہو جائے اور اپنے ہی دین کے متعلق شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جائے، یہ ان کا کام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ رہا اہل کتاب کا، تو یہ مت سمجھے کہ اہل کتاب اس بات کو نہیں جانتے۔ کس بات کو؟ تبدیل قبلہ والے حکم کو نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے، جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ اگلی آسمانی کتابوں کے اندر اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی آخر الزماں جو آنے والے ہیں، ان نبی آخر الزماں کا قبلہ جس طریقے سے وہ ملت ابراہیمی پر ہوں گے، اس طریقے سے ان کا قبلہ بھی جو ہوگا وہ کعبہ ابراہیمی ہوگا۔ یہ بات ان کی کتابوں میں، اگلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے پڑھی ہے، تو وہ تو جانتے ہیں کہ تبدیل قبلہ کا حکم جو آیا وہ بالکل ہم نے جو پڑھا ہے اور پیشین گوئی ہماری کتابوں میں جو دی گئی بالکل اس کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے، تو مانتے کیوں نہیں ہے؟ تو مانتے اس لیے نہیں کہ ٹیڑھی قوم ہے، وہ تو ہر درمی ہے، تعصب ہے، دشمنیاں ہیں، عداوت ہے، سرکشی ہے، بغاوت ہے، وہ اس لیے نہیں مانتے، نہ جاننے کی وجہ سے تھوڑی نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ کسی بات کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جانتے نہیں، جہالت ہے تو نہیں مانتے، اور بہت سارے لوگ کسی بات کو اس لیے نہیں مانتے کہ جانتے تو ہے لیکن ہٹ درمی ہے۔ تو ان کی مثال ہٹ درمی والی ہے۔ کیسی ہٹ درمی ہے؟ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل کتاب سے یعنی کہ یہودی خاندان سے ام المؤمنین کا تعلق تھا۔ خیبر کے موقع پر جو جنگ ہوئی ہے اس میں حضرت صفیہ جس وقت تک یعنی کہ ان کو بطور باندی کے گرفتار کیا گیا تھا اور آپ کے حصے میں آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا ہے، تو ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ ہمارا گھرانہ جو ہے وہ علمی گھرانہ تھا اہل کتاب کے متعلق، یعنی ابا بھی عالم، چاچا بھی عالم، تو لوگ اس علم کو جاننے والے تھے، تورات اور زبور اگلی آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوا تو میرے چچا اور میرے ابا نے آپس میں مشورہ کیا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ذرا ان سے ملے تو صحیح، ملاقات کرنی چاہیے ان سے کہ وہ کون ہے۔ تو ملاقات کے لیے آئے، آپ سے ملاقات کی، باتیں ہوئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہٹ درم قوم کیسی ہے۔ آپ سے باتیں کی، ملاقات ہوئی، پھر روانہ ہو گئے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس کے بعد ابا اور چاچا کے بیچ میں جو بات ہوئی وہ میں نے سنی ہے۔ وہ کیا بات ہوئی تھی کہ جب حضور کی ملاقات کے بعد یہ دونوں نکلے ہیں تو چاچا نے ابا سے یوں پوچھا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے جن سے ہم مل کر آ رہے ہیں، کیا وہ نبی ہیں؟ تو حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میرے ابا نے یوں کہا ہاں یقینی طور پر وہی نبی ہے۔
تو حضرت صفیہ فرماتی کہ پھر میرے چچا نے ابا سے یوں کہا کہ جب یقینی طور پر ہے تو ایمان قبول کر لینا چاہیے، ہمیں ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے دینا چاہیے۔ تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ پھر میرے والد نے یہ جواب دیا کہ زندگی بھر کبھی بھی ایمان قبول نہیں کروں گا، بلکہ ان کے کام کے اندر رکاوٹیں ڈالوں گا اور بیچ کے اندر مسائل کھڑے کروں گا میں۔ یہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اہل کتاب جو ہیں وہ حقائق کو جانتے ہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے شدہ ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود نہ ماننا ان کی ہٹ درمی ہے، تعصب ہے، اناد ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ لہذا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہٹ درموں کو چھوڑ دیجئے، ہم بے خبر نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کے ایک ایک حرکت کا جواب ان سے مانگا جائے گا اور ان کی ہٹ درمی کے اوپر ان کے لیے سزائیں مقرر کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔